بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل الخلائق أجمعين سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں ظہور میڈیا کی جانب سے درس اخلاق کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں، اور جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ ہماری یہ درس اخلاق کی الحمدللہ 5ویں نشست ہے. اس سے پہلے والی جو دروس گزر چکے ہیں اس میں ہم نے جو مفصل طور پر جو پڑھا ہے اس کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ گزشتہ کلاسوں میں ہم نے درس اخلاق کی تعریف اور اس کا عنوان کے بارے میں پڑھا تھا. درس اخلاق کی مفصل تعریف پڑھی تھی کہ درس اخلاق کیسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ اخلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اخلاق اسلامی اور آداب اسلامی میں فرق بتایا تھا کہ اخلاق اسلامی یعنی اپنے اندرونی روح کو سنوارنا اور بہترین صفات سے اپنے اندرونی جسم، اندرونی روح کی صفائی کرنا اور اسے مزین کرنا. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ ان خوبصورت صفات حسنہ کو اپنانے کے بعد جو ان سے نور ساطع ہوتا ہے یا ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس چیز کو آداب اسلامی کہا جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے والی گزشتہ دروس میں پڑھا تھا کہ آداب اسلامی سب سے پہلے 3 بخش میں تقسیم ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تھی آداب اسلامی کی کہ آداب اسلامی پہلی چیز ہے ارتباط با خدا، دوسری چیز تھی ارتباط با خود یعنی اپنے آپ کے ساتھ ارتباط پیدا کرنا، رابطہ پیدا کرنا، اور آداب اسلامی کی سب سے آخری چیز تھی ارتباط با دیگران یا ارتباط با اجتماع یعنی گروہ اور دوسروں کے ساتھ ہم کس طرح سے برتاؤ اور ارتباط پیدا کریں. گزشتہ چیزوں میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کی مقصد خلقت کو بیان کیا کہ خدا نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا. اس کے بعد اس سے جو اخذ نتیجہ نکلا کہ پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ ہر چیز کائنات اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں الَّذِي خَلَقَ لَكُم جَمِيعًا، ہر چیز آپ انسان کے لیے خلق کی گئی ہیں. پھر ہم نے سوال پیدا کیا کہ ساری چیزیں جب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو یہ جناب انسان، حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمیں قرآن نے پھر اس کا جواب دیا کہ ہم نے اگر ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو ہم نے آپ کو اے انسانوں اپنے لیے پیدا کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں خود اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ خدا عبادت کے ذریعے سے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. عبادت اور عبد کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں کیا ہے تو امام صادق کا ہم نے قول نظر کیا تھا آپ کے حضور کے. امام صادق نے فرمایا کہ حقیقت العباد هو 3 اشیاء، کہ عبادت کی حقیقت جو ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اسے خدا کی ملکیت سمجھے، نہ کہ خود کی ملکیت. کیوں؟ کیونکہ کسی بندے اور کسی خلق کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو، کسی عبد کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوا کرتی. اس کے بعد جو ہم نے امام صادق نے فرمایا تھا اپنی حدیث میں کہ یرون المال مال اللہ، کہ اپنے مال کو بھی خدا کا مال سمجھے، خود کا ذاتی مال نہ سمجھے، اور اسے اس جگہ پر خرچ کرے جہاں پر خدا چاہتا ہے. اور تیسری چیز جو امام صادق نے بتائی تھی عبدیت کی حقیقت، عبدیت لا يدبر العبد لنفسه تدبیرا، اور اپنے آپ سے اپنے لیے کچھ ذاتی پلاننگ نہ کرے مگر وہ جو خداوند عالم نے اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے جو پلان کر کے بھیجا ہے اس کے اوپر
احادیث اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس چیز کو امام صادق نے حقیقت عبادت کہا گیا تھا، حقیقت عبادت نام دیا گیا تھا، یعنی عبادت کی حقیقت۔ اس چیز سے کیا اخذ کیا ہم نے، ان احادیث سے اس چیز کا جو ہم نے گفتگو کی، اس کا نچوڑ کیا ہے، اصورہ کیا ہے؟ تو اس چیز کا جب ہم دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ صرف اور صرف ہم اس کے عبد بن جائیں، اس کے بندے بن جائیں۔ ہم نے اس کی دلیل دی تھی کہ پروردگار عالم نے جب تشہد میں بھی اپنے نبی کریم بہترین خلق کا تذکرہ کیا تھا تو اس پر بھی آپ نے ان کا تعارف، نبی کریم کا تعارف رسول اللہ، نبی اللہ، امام الانبیاء کے طریقے سے نہیں کیا، بلکہ کس طریقے سے کہ سب سے پہلی چیز اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ وہ پہلے اللہ کے بندے ہیں، بعد میں اس کے رسول ہیں، بعد میں اس کے نبی ہیں، بعد میں ہر چیز کے بہترین اشرف الخلق ہیں، اشرف الانسان ہیں، اشرف الانبیاء ہیں۔ یہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ پہلی چیز، پہلا مرتبہ جو خدا پہچانوانا چاہتا ہے وہ ہے عبدیت کا مرتبہ۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے جب نبی کریم کو اپنے پاس مہمانی پر بلایا تھا، عجیب بات ہے نا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جسم خاکی اس جسم کے ساتھ کوئی خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، کتنی بہت بڑی عظمت کی بات ہے یہ۔ معراج پر خداوند عالم نبی کریم کو بلایا، تو جب انسان کسی با اہم پروقار شخصیت کو اپنے گھر پر مہمان بلاتا ہے تو اگر اس کا تعارف کرانا چاہے تو انسان بہترین القابات سے اسے نوازتا ہے، یعنی جو بہترین صفات اس شخص کے اندر ہوتی ہے اس بہترین صفات کے ذریعے سے اس شخص کو بلاتا ہے۔ کہ ہمارے ہاں جو آ رہے ہیں عالم با عمل، فاضل، اقارب، مزکی اور بہترین صفات سے اس کے نوازنے کے بعد کہتے ہیں یہ بہترین شخصیت جو ان صفات کے حامل ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے بھی نبی کریم کو بہترین جو بلایا ہے، جو تعارف کرایا ہے کہ کس طریقے سے بلایا، کہ کسے اس نے اپنے پاس معراج پر بلایا۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، ہر عیب سے منزہ ہے، بے نیاز ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی، جس نے بلایا، کس کو بلایا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو بلایا۔ بہترین القاب یعنی وہ جو خالص میرا بندہ ہے، وہ جو خالص میرا عبد ہے، وہ محمد مصطفیٰ جو میرا بندہ ہے، جو اس اللہ پر رب العزت کا بندہ ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اس کو مبارک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اپنے حضور بلایا۔ کتنی بہترین چیز ہے رسول کریم کے لیے۔ اس طریقے سے اور دوسری جگہ پر اسی طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، جب جناب عیسیٰ متولد ہوتے ہیں، جب جناب مریم علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں یہودی حضرات، جب جناب مریم پر متہم کرتے ہیں زنا کی، تو جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اور جناب عیسیٰ نے جب کلام کرنا شروع کیا، جب کہا کہ اس بچے سے پوچھو، تو یہودی تانا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہو، یہ بچہ بھی کلام کرے گا، یہ نوزاد بچہ جو ابھی تمہاری گودی میں ہے یہ کلام کرے گا۔ اس کے بعد جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کیا ہے، وہ ننھی سی زبان کو ہلانا شروع کیا ہے، جب پہلا جملہ، پہلا کلمہ جب اللہ کے اذن سے جناب عیسیٰ نے نکالا ہے تو کیا نکالا ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے بہت سارے مرتبے دیے گئے ہیں، بہت سارے مقام دیے گئے ہیں، بہت سارے رتبے دیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے پہلا جو رتبہ ہے، سب سے پہلا جو مرتبہ ہے، سب سے پہلا جو خدا کا احسان ہے مجھ پر، انی عبد اللہ، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے میرا۔ اس کے بعد والے عہدے آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، اور اس کے بعد والا عہدہ ہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ سب بعد کے عہدے ہیں، سب سے پہلا عہدہ ہے، سب سے پہلی منزلت ہے، سب سے پہلی جو جائے گزین ہے انی عبد اللہ ہے، جس کے اوپر جناب عیسیٰ بھی فخر کرتے نظر آتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے اپنا عبد بنایا ہے، مجھے عبد کے حساب سے تسلیم کیا ہے خدا نے۔ اس کے اوپر خدا کے نبی، خدا کے رسولوں نے فخر کیا اپنی عبدیت پر۔ تو اس سے یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے
انسان کو اگر کچھ چیز بننا ہے خدا کے نزدیک تو وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اس لیے جناب امیر کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعائے قمیل میں، کیف لی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، کیا خدایا میرے لیے کیا چیز باقی ہے کہ میں انا عبدک الضعیف، میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، عبدک تیرا بندہ ہوں، اور بندہ بھی کیسا، عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، میں تیرا ضعیف ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، مستقین بندہ ہوں۔ یہ عاجزی خدا کو پسند ہے، یہ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میں یہ جتنا زیادہ عاجز بنتا جائے گا، یہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا جائے گا میرے نزدیک، میں اس کو اتنا زیادہ بلند مرتبہ دیتا جاؤں گا۔ اور آپ نے دیکھیے گا دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، کتنی بھی عظیم ہستیاں گزری ہیں، خدا نے ان کو عظیم مرتبہ دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہے، اپنے آپ کو حقیر پیش کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حقیر پیش کرتے تھے اور دنیا ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھا لیتی تھی، ان کی قدموں کی خاک کو اپنے سروں کے اوپر رکھنے پر فخر سمجھتی تھی۔ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو حقیر بندہ خدا کے سامنے ذلیل سمجھا ہے، خدا نے اس کو عظیم بنا دیا ہے، خدا نے ان کو عظیم بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، یہ کون علی ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انا عبدک الضعیف المسکین، انا عبدک الضعیف الحقیر المسکین المستکین، میں تیرا حقیر ضعیف ذلیل بندہ ہوں۔ لیکن یہی وہ علی ہے نا کہ جب وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جب نہیں نکل رہا تھا، جو 40 بندے ایک ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھولا کرتے تھے، وہ مولا علی نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے توڑ کر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس کا پل بنا دیا۔ اور وہ علی بول رہے ہیں کہ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر۔ اسی لیے مولا علی سے پوچھا گیا، یا اے امیر کائنات، آپ نے کس طریقے سے وہ عظیم دروازے کو اپنے ایک انگلی پر اٹھا لیا؟ تو امام نے فرمایا کہ لا اخذہ من قوتی، امام نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی طاقت سے نہیں نکالا ہے، اور اس کو اپنی طاقت سے نہیں کھینچا، بلکہ میں نے اسے قوت ربانی کے ذریعے سے اٹھایا تھا، قوت ربانی سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ اعتقاد ہونا چاہیے خدا پر، یقین ہونا چاہیے، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے حقیر بنے، میرے سامنے ذلیل ہو جائے، میں اسے عظیم بنا دوں گا۔ یہ جتنا زیادہ فروتن ہو کر آئے گا میرے سامنے، میں اس کا قد اتنا زیادہ اونچا کر دوں گا لوگوں کے سامنے۔ ہمارا جو مقصد تھا، ہمارے جو آج کی بحث تھی، جس چیز کو ہمیں آج آگے بڑھانا تھا، کہ آداب اسلامی کی جو پہلی قسم ہے ارتباط و خدا، یعنی انسان اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کیسے پیدا کرے، کس طریقے سے خدا سے اور اپنے آپ میں ایک رشتہ قائم کرے۔ جب خدا ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، تو اس رشتے کو، اس کے ارتباط کس طریقے سے مضبوط کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہے اخلاق میں امام خمینی علیہ الرحمہ سے بہت بہترین بات کی تھی۔ امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ بلند مرتبہ پہنچے نا، انسان چاہتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، تو علم کافی نہیں ہے۔ امام خمینی نے کہا کہ بہت سے ایسے علم ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں امام خمینی فرماتے کبھی کبھی علم توحید انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کو علم اسلامی توحید جہنم کی طرف لے جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ عالم بننے کے بعد بھی علم عرفان بھی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم صرف کافی علم انسان کو فائدہ نہیں دینے والا۔ ہم نے پہلی والی کلاس میں کہا تھا کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا، لیکن اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ امام خمینی نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم آپ کو نفع بخشے، آپ کو فائدہ مند ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے جسم، اپنی روح کا تزکیہ کریں، اپنے روح کی غذا کو، اپنے روح کو غذا دیں، اپنے روح کو روحانی غذا فراہم کریں۔
تب جب آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا تب آپ کو آپ کا علم بھی نفع بخش ہوگا، آپ کو آپ کا علم بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہم کس طریقے سے خدا سے اور اپنا رابطہ مضبوط کریں، کس طریقے سے ارتباط با خدا کریں؟ اس کے لیے ہمیں خدا کو پہچاننا پڑے گا پہلے کہ خدا کیا چیز ہے۔ جب ہم خدا کو پہچان لیں گے تو ہم پہچاننے کے بعد اس سے اپنا آشنائی پیدا کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان کو، کوئی کسی شخص کو پہچانتا بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کے روابط بھی بہتر ہوں۔ اگر میں ابھی گھر سے باہر نکلوں اور باہر نکلنے کے بعد راہ چلتے ہوئے بھی کسی بھی شخص سے جا کے سلام و حال و احوال کرنا شروع کر دوں، ہاتھ ملانا شروع کر دوں، بھائی کیسے ہیں، السلام علیکم، کیا حال چال ہے، گھر میں سب کیسے ہیں، سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ بھائی کیا ہے یہ؟ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، پھر کس طریقے سے حال و احوال پوچھ رہے ہیں؟ تو کیا کہا آپ نے؟ اگر رشتہ آپ کو قائم کرنا ہے، ارتباط آپ کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پہچانتے ہوں۔ اگر آپ اسے نہیں پہچانتے ہیں تو آپ کا رابطہ پیدا کرنا بے سود ہے، بلکہ وہ ایک قسم کا ایک مذاق ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ارتباط بخدا پیدا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہے، پہلی چیز تھی بندگی، یعنی انسان اپنے آپ کو بندہ محسوس کرے، انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے ذلیل محسوس کرے، حقیر محسوس کرے۔ دوسری چیز تھی انسان خدا کو پہچانے، انسان خدا کی معرفت حاصل کرے، انسان خدا کو شناسائی پیدا کرے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام علی علیہ السلام کا معروف و مشہور جملہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام جو مبصرین ہیں اور محققین ہیں انہوں نے خدا تک پہنچنے کے 3 طریقے بتائے ہیں انسانوں کو۔ انسان چاہے تو 3 طریقے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے راہ فطرت، یعنی انسان فطرت کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے راہ عقل، عقل کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور سب سے آخری اور تیسری چیز ہے راہ شہود، راہ شہود یعنی دل کے ذریعے سے، قلب کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں راستوں میں سے جو سب سے آسان ترین راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا وہ ہے راہ شہود، یعنی انسان جو بہت جلد اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ راہ شہود کو اختیار کرے۔ اس راہ شہود کے ذریعے سے انسان مستقیم خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ پہلے میں تینوں کی تعریف کر دوں، یہ تینوں چیز راستے ہیں کیا؟ راہ فطرت کیا ہے؟ راہ فطرت ہے یعنی انسان فطرت کو دیکھے، انسان قدرت کو دیکھے، انسان اپنی اطراف کی چیزوں کو دیکھے، اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نشانی اپنے نشان بنانے والے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہر نشان، ایک شخص تھا، 2 شخص تھے، جس میں سے ایک متقی مومن پرہیزگار تھا اور ایک ملحد تھا، خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ دونوں کے دونوں سفر کر رہے تھے، کسی جنگل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں بحث چلی کہ اس نے کہا کہ تم کس طریقے سے خدا پر اعتقاد رکھتے ہو، کس طریقے سے خدا کو مانتے ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا کی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں، دنیا خود بخود بن گئی، اپنے آپ چل رہی ہے اپنے آپ۔ بھائی یہ تو ایک عجیب چیز ہے، بس چل رہی ہے، اس میں خدا کا کیا دخل ہے؟ اتفاق سے وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ راستوں کو پہچاننے والا تھا۔ اس زمانے میں ایک راہ شناسان ہوا کرتے تھے جو راستوں کو پہچانتے تھے، ان کو اپنا ہم سفر بناتے تھے کہ راستے میں کہیں پریشانی نہ اور بھٹک نہ جائے راستہ۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر، نشانوں کو دیکھ کر راستوں کو پہچانتے تھے۔ اتفاق سے وہ جو متقی و مومن شخص تھا اس نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ سے راستے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، راستوں کو پہچانتے ہیں، آپ یہ بتائیں کس طریقے سے آپ راستوں کو پہچانتے ہیں، کس طریقے سے آپ راستوں کو یاد رکھتے ہیں؟ کہا کہ بہت آسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ بہت آسان ہے، میں نشانیوں کے ذریعے سے راستوں کو یاد رکھتا ہوں۔ نشان، ایک چیز اس میں نشان بنا لیتا ہوں رات میں اپنے ذہن کے اندر، اس کی ذریعے سے میں راستوں کو پہچانتا ہوں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ابھی دیکھو میں چل رہا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو راستہ جا رہا ہے یہاں سے کون کون سی چیزیں گزری ہیں، کون کون سا جانور یہاں ہمارے جنگل میں سے گزرا ہے راستے میں سے۔ اس نے کہا اچھا چلو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو نشان دکھ رہے ہیں نا، یہ بلی کے نشان ہیں،
کہا کیسے پتا؟ کہا میں اس کے پنجے کے نشان سے سمجھ گیا کہ یہ بلی کے نشان ہے، کہ یہاں سے ایک بلی گزری، یہ نشان بنا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بلی نام کا جانور گزرا ہے۔ آگے چلے، وہاں پر ایک کھر کے نشان دکھے، کہا کہ مجھے اس کھر سے احساس لگا ہو رہا ہے کہ یہاں سے کچھ ہرن گزرے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ جو نشان ہے، یہ نشان خود اپنے آپ میں دلالت ہے کہ یہاں سے جو جانور گزرا ہے وہ ہرن تھا۔ کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت ماہر ہیں۔ کہا اور نہیں، اور آگے چلو، اور آگے چلے تو ایک اور 3 پنجوں والے نشان نظر آئے۔ کہا کہ یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کہا کہ جلدی یہاں سے نکلو، بہت جلدی یہاں سے گزرو، ابھی ایسا لگتا ہے یہاں سے ایک شیر گزرا ہے، ایک شیر یہاں سے۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ یہ نشان بتا رہا ہے، یہ نشان گواہی دے رہا ہے، یہ نشان اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے ایک شیر گزرا ہے۔ کہا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ نے اتنی چھوٹی چھوٹی سی جو نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر اتنے بڑے بڑے جانوروں کی نشاندہی کرے، آپ اتنے بڑے جانوروں کو پہچان گئے۔ کیا عقل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے ایک نشان کو دیکھا اور سمجھ گئے یہاں سے ہرن گزرا ہے، ایک پیر کے نشان کو دیکھا، آپ سمجھ گئے یہاں سے ایک بلی گزری ہے، آپ نے ایک 3 پنجوں کے نشان کو دیکھا، 3 انگلیوں کے نشان کو دیکھا، اور آپ نے فوراً بتا دیا کہ یہاں سے ایک موذی جانور، یہاں سے ایک شیر گزرا ہے۔ بھائی آپ کی عقل اس چیزوں میں کام کرتی ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ساری کائنات بھی کسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، آپ نے کبھی ایک اس طریقے سے نہیں سوچا جس طریقے سے آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ کہا کہ کیسی نشانیاں؟ کہا کہ آپ نے اس کائنات کے اندر اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ ان کے اندر بھی کسی چیز کی نشانی ہے؟ کہا بھئی کس چیز کی نشانی ہے؟ کہا ان ہرے بھرے درختوں کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ ان درختوں کے اوپر ان درختوں کو بھی بنانے والا کوئی ہے؟ یہ درخت نشانی نہیں ہے کہ ان درختوں کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا دانہ، ایک نازک سا دانہ اپنے پیٹ کو پھاڑ دے اور اس کے اندر سے اتنا عظیم تناور درخت کھڑا ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا موجود ہے؟ کیا یہ عظیم سمندر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ کیا یہ اتنی وسیع و عریض جو زمین ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس زمین کا بھی بنانے والا کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ جب ہم یہ چھوٹے سے نشان کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اس جگہ سے، اس زمین سے یہ جانور گزر نہیں سکتا تب تک یہ نشان یہاں پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ نشان ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی موجود ہے۔ تو جب یہ نشان خود بخود نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات کے اوپر جو نشانی بنی ہے خدا کی قدرت کی، تو کیا آپ کو خدا کی قدرت میں نظر نہیں آتی؟ کہا ہاں بے شک، جب یہ زمین خود ایک نشانی ہے کہ ہاں اس کا بنانے والا بھی موجود ہے۔ یہ راہ فطرت ہے، یعنی فطرت کو دیکھ کر خدا تک پہنچنا۔ جب اتنی عظیم کائنات ہے تو بے شک اس عظیم کائنات کا بنانے والا بھی بہت عظیم ہوگا، اور اسی عظیم چیز کا، اسی عظیم ذات، اسی عظیم شخصیت کا نام خدا ہے۔ اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو ہی ہمارا خالق، ہمارا مالک، اسی ہی کے الگ الگ زبانوں میں کبھی گاڈ اور کبھی بھگوان اور کبھی خدا اور کبھی ایشور کہا گیا ہے۔ آپ نام الگ کر لیجئے لیکن آپ وجود کا انکار نہیں کر سکتے، وجود ایک ہی ہے۔ اشتباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ایک ذات کو کئی ذاتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، شرک کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں فطرت۔ اور جو دوسری راہ خدا تک پہنچنے کی چیز ہے وہ ہے عقل۔ عقل بہت وسیع موضوع ہے، اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی مثال دے کے چلے جاتا ہوں۔ عقل کے ذریعے سے خدا کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بہت بڑا سے ایک تصادم ہوا تھا 2 سیاروں میں، یا پھر 2 پلانٹس میں ایک تصادم ہوا، بھڑت ہوئی، آپس میں بھڑت ہونے کے بعد الیکٹرون اور پروٹون ملے، ایک ایٹم بنا، ایٹم بننے کے بعد اس ایٹم کے ذریعے سے یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی، یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے، یعنی یہ ساری کائنات کا جو واحد ہدف ہے، اس کائنات کے بننے کا جو ایک چھوٹا سا ذریعہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ایٹم ہے۔ کہا ایٹم ہے؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟ ایٹم کائنات کو بنانے والا ہے، ایٹم کے ذریعے سے کائنات بنی ہے، تو ایٹم کیسے بنا ہے؟ محققین جو سائنسدان ہیں وہ جواب دیتے ہیں ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون اور پروٹون کے گھومنے کی وجہ سے بنا ہے۔ جب الیکٹرون اور پروٹون آپس میں ملے تو یہ ایٹم کی تشکیل ہوئی۔
پھر ہمارا سوال نہیں رکے گا. کہا جب یہ الیکٹران اور پروٹون بنے جو سب سے حقیر اور سب سے کوچک ترین کائنات کی چیز ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ الیکٹران اور پروٹون کا خالق کون ہے، اور خالق جانی جو ان کے اندر یہ کس نے صلاحیت دی کہ وہ آپس میں چکر کاٹے، اور چکر کاٹنے کے بعد جو ان کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جو ایک ایٹم پیدا ہوتا ہے، وہ کس نے یہ صلاحیت دی الیکٹران اور پروٹون کو؟ خود بخود پیدا ہو گئے. خود بخود کیسے پیدا؟ ایک چیز کا یہ آخری منبع تو ہوگا، یہ کس طریقے سے پیدا ہوئے؟ چلیے ان کو مان لیتے ہیں. بس اگر آپ اس سے کہیں گے کہ ہاں اس کو بھی بنانے کی ایک طاقت تھی، ایک قدرت کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی ایک ایسی طاقت ہے کہ جنہوں نے الیکٹران اور پروٹون کا پیدا کیا ہے، بس وہ الیکٹران پروٹون کے پاس اس کائنات تخلیق میں آ گئی. تو بس آپ جسے طاقت کو، جس قوت کو، جس انرجی کو آپ الیکٹران اور پروٹون کا خالق کہتے ہیں، اسی کو ہم اپنی زبان میں خداوند عالم کہتے ہیں، اسی کو ہم سادہ زبان میں اللہ کہتے ہیں، اسی طاقت کو ہم رب کائنات کہتے ہیں جو خدا کو بنانے والا ہے. یہ علم، یہ عقل کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانے. البتہ اس کے لیے اور پوری بحث ہے راہ عقل کے لیے. اور تیسری جو سب سے آسان اور سب سے بہترین راستہ ہے علماء نے جو بتایا ہے خدا تک پہنچنے کا، وہ ہے راہ شہود. شہود کے ذریعے سے خداوند عالم بہت آسانی سے اور بہت جلد خدا تک پہنچ سکتا ہے. خدا تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ راہ شہود. راہ شہود کیا چیز ہے؟ راہ شہود یعنی دل کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا. کیسے دل کے ذریعے سے؟ دل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا تک پہنچنا یعنی ہر انسان کا دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے خدا کی کوئی بھی دل کہ ہاں مجھ سے بڑی کوئی چیز، مجھ سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. ہر انسان کا یہ تصور ہے کہ اگر میں ہوں تو مجھ سے ایک بڑی چیز ہے، مجھ سے اگر وہ ایک ہے تو اس سے ایک بڑی چیز ہے، اس سے ایک بڑی چیز ہے، اس سے ایک بڑی چیز ہے، اس سے ایک بڑی چیز ہے. بس جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ایک نقطہ وہ آئے گا جہاں پر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایسی چیز نہیں، یہ سرکل نہیں ہے. کائنات میں سرکل مہم ہے. سرکل یعنی کوئی بھی چیز گھومتی رہے یا چین بن جائے. یہ چیز مہم ہے، محال ہے. یعنی یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان ایک کے بعد اوپر ایک کے اوپر ایک چڑھاتا جائے، وہ سلسلہ ختم نہ ہو. ہم کہیں گے جہاں پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، جس نقطے پہ جا کر وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے کہ ہاں اس سے بڑا وہ، اس سے بڑا وہ، اس سے بڑا ہو، اور سب سے بڑا نقطے پر آ کر جو یہ نقطہ ختم ہوتا ہے، اسی نقطے کا نام خدا ہے. اسی چیز کا، اسی طاقت کا نام خدا ہے. اس طریقے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. یعنی ہمارے دل کی آواز کو سننا. ایک مرتبہ ایک ملحد تھا، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لایا. امام صادق کی خدمت میں آیا، کہا کہ مولا مجھے خدا کے اوپر، ملحد تھا، امام صادق سے کہا کہ مجھے خدا کے اوپر کیا دلیل ہے آپ کے اوپر؟ آپ مذہب جعفری کے مؤسس ہیں، آپ یہ بتائیں کہ خدا کے اوپر کیا دلیل رکھتے ہیں کہ خدا ایسی دلیل دے کہ میں قانع ہو جاؤں، میں مان جاؤں کہ خدا بھی ہاں یہ وجود رکھتا ہے. یہ نہ کہیے گا کہ قرآن نے کہا ہے اور حدیث میں آیا ہے اور یہ چیز جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں ہماری کتاب میں، آپ کی کتاب میں. مجھے ایسی دلیل دیں جس کی وجہ سے میرا دل قبول کر لے کہ ہاں خدا موجود ہے. امام نے کہا کہ اچھا، امام کو معلوم تھا یہ شخص کون ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اور اس نے کیا کر چکا ہے، اس لیے تو امام کو امام کہا جاتا ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ کبھی پانی پر سفر کیا ہے؟ کہاں بے شک، میرا اکثر دریا پر آنا جانا رہتا ہے، میں دریا کا سفر کرتا ہوں. کہا کبھی تمہارے پاس کچھ عجیب سا واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ جہاں پر تمہارا ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ ہوا ہے، کچھ حادثہ پیش آیا ہے؟ کہا ہاں، ایک مرتبہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے جب ہم بیچ سمندر میں پہنچ گئے، بیچ دریا میں پہنچ گئے تو ایک طوفان آتا ہے. طوفان میں آنے کے بعد وہ طوفان اتنا عظیم تھا کہ ہماری کشتی کو تتھر پتھر کر دیتا ہے. ساری کشتی ٹوٹ جاتی ہے، پھوٹ جاتی ہے، چاروں طرف سے خراب ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ جو اس کشتی میں جتنے بھی مسافر تھے سب کے سب فوت ہو جاتے ہیں، سب کے سب مر جاتے ہیں.
کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں اکیلا باقی رہا۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا اس طریقے سے کہ اس کشتی کا ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا تھا جو پانی پر تیر رہا تھا، میں نے اپنی جان کو اس لکڑی کے ٹکڑے پر بیٹھ کر بچائی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ جب آپ سمندر کے بیچوں بیچ تھے تو کیا ہوا؟ کہا کہ میں سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ اب امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم سمندر کے بیچوں بیچ تھے، جہاں پہ نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی بولنے والا تھا، نہ کوئی مددگار تھا، نہ کوئی تمہیں پکڑنے والا تھا، نہ کوئی تمہیں بچانے والا تھا، ایسے سمندر کے بیچوں بیچ میں تمہیں کیا فیل ہو رہا تھا؟ تمہیں کیا محسوس ہو رہا تھا؟ تم نے کیا سوچا، کیا تصور کیا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ جب میں سمندر کے درمیان تھا، جہاں کوئی انسان کا گزر نہیں، جہاں کوئی کشتی نہیں، جہاں کوئی خشکی نہیں، جہاں کوئی سننے والا نہیں، سمجھنے والا نہیں، بولنے والا نہیں، میں تھا اور میری تنہائی تھی۔ اس عالم میں بھی امام نے کہا کچھ تجھے احساس ہوتا تھا؟ کہا کہ ہاں، اس عالم میں بھی میرا دل کہتا تھا کہ ابھی بھی کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، ابھی بھی کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے ابھی بھی کنارے پر لا سکتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ بس اسی تصور کا نام خداوند عالم ہے، اسی تصور کا نام خدا ہے جو تجھے راہ غربت میں، جو دریا کے درمیان بے کس و آلام اور تنہائی میں بھی، جو تیرا دل چیخ کر بول رہا تھا کہ نہ، تو تنہا نہیں ہے، تو اکیلا نہیں ہے، تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ ایک ذات ہے جو تجھے پیدا کرنے والی ہے اور وہ تجھے بچانے والی ہے، اور تجھے اسی ذات نے تجھے اس دریا سے خشکی پر لے کر آیا، وہی خدا ہے۔ اسی ذات کو اور اسی تصور کا نام خدا ہے۔ تو یہ شہود کا راستہ جو ہے سب سے آسان اور بہترین راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہود کا راستہ یعنی کیا ہے؟ یعنی خدا کی عبادت، خدا کی بندگی، خدا کی بندگی کریں، اب خدا تک پہنچ جائیں گے۔ اب خدا کی بندگی میں جو سب سے پہلی چیز ہے، خدا کی بندگی کے شرائط جو ہے، اس میں جب چیزیں جو ہیں وہ ہیں عبادات، اور عبادات میں سب سے جو معراج عبادت ہے اسے کہا جاتا ہے نماز۔ انسان کبھی نماز کو فراموش نہ کرے، کبھی انسان نماز کو تلاش نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وصیت ہے اہل بیت علیہ السلام، محمد و آل محمد نے وصیت فرمائی ہے ان کے چاہنے والوں سے۔ کس طریقے سے؟ یہ کر کے بتایا ہے، وَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ آپ نے بتایا ارتباط با خدا کیا ہے، جب انسان عبادت کرنے چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ احادیث میں آیا ہے کہ کان رسول اللہ لا یوثر علی الصلاۃ عشاء ولا غیرہ، یعنی جب وقت نماز ہو جاتا تھا، دیکھیے کیا اہتمام ہے نماز کا، نماز سب سے عظیم چیز ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نبی کریم علیہ التحیۃ والسلام لا یوثر علی الصلاۃ عشاء ولا غیرہ وکان اذا دخل وقتها انه لا یعرف اهله ولا حمیلا، کہ جب آپ کے پاس نماز کا وقت ہو جاتا تھا کوئی وقت آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ لا علی الصلاۃ عشاء ولا غیرہ، جب آپ کے پاس وقت نماز ہو گیا، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی کھانے کی کوئی اہمیت نہیں، شام کی کوئی اہمیت نہیں، رات کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی نہ کھانے کی اہمیت نہ کسی اور چیز کی اہمیت آپ کے پاس رہتی تھی۔ وَقَانَ اِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا، اور جب وقت نماز ہو جاتا تھا، إِنَّهُ لَا يُعْرِفُ أَهْلًا وَلَا حَمِيلًا، تو اس وقت وہ نہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دوست و احباب کو پہچانتے تھے، سارے چیزوں کو بھول جاتے، صرف خدا، صرف اللہ۔ یہ نماز مخصوص ہے، یہ وقت مخصوص ہے صرف اور صرف خدا کے لیے۔ اس میں نہ میرے خاندان والے ہیں، نہ میرے اہل بیت ہیں، نہ میرے گھر والے، نہ میرا حقیقی دوست ہے، کوئی بھی نہیں۔ یہ رسول اللہ نے ہمارے لیے الگو بتایا کہ نماز کیا ہے اور نماز کی حقیقت کیا ہے۔ اگر نماز کی حقیقت پوچھنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام سے پوچھیے۔ امام سجاد سے کسی نے سوال کیا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب وضو کرتے تھے حالت وضو میں، تو آپ کا رنگ، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، زرد و پیلا پڑ جاتے تھے آپ، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، کپ کپیاں بدن میں چھوٹنے لگتی تھی۔ کسی نے پوچھا، جب ہم آپ سے پوچھیں، آپ سے جب آپ کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہماری زبان میں بولنے کے لیے لفظ نہیں رہتے کہ ہم بات کیسے کریں۔ لیکن جب امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا مولا کیا وجہ ہے،
آپ نارمل عادی دنوں میں نارمل وقتوں میں تو نارمل رہتے ہیں، بالکل ہمارے آپ کے جیسے ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے ہم رہتے ہیں ویسے آپ رہتے ہیں، لیکن یہ جب وقت نماز جب داخل ہو جاتا ہے تو آپ کا چہرے کا رنگ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے، آپ اپنے وجدان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، امام سجاد نے فرمایا انی ارید الوقوف بین ید ملک عظیم، ملیک عظیم، کہا کہ تمہیں نہیں پتا، میں جب وضو کر لیتا ہوں تو میں اپنے دل کو یہ اطمینان، دل کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انی ارید الوقوف، میں چاہتا ہوں، اس وقت کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں کہ انہو بین ید ملک عظیم، میں احساس کرتا ہوں کہ میں جس کے سامنے کھڑے ہونا جا رہا ہوں وہ ایک بہت عظیم بادشاہ ہے، ملکین عظیم، عظیم ترین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اور جب عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو تو حالت غیر نہ ہوگی، وہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ دیکھیے وہ عظیم ہستیاں جو امام سجاد ہیں، جو رسول اللہ ہے، جو امام صادق ہے، جن کے پیروں کے خاک پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، آپ کا یہ عالم ہوتا تھا نمازوں میں، تو ہم گنہگار بندے، ہمیں کس طریقے سے نمازیں ادا کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اپنی نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، نمازوں کو بر وقت بجا لانا چاہیے، اور ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدا پروردگارہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں خداوند عالم کی اپنی معرفت عطا فرما، تیرے نبی کی معرفت عطا فرما، اور تیرے اہل بیت نبی کریم کے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔